हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज बन रहा है जी डिनर बना रही हूँ जी मैं आलू और अंडे का सालन। शक्ल देख सकते हैं क्या मज़ेदार शक्ल बन रही है। खुशबुएँ पूरे घर में फैल चुकी हैं। लेकिन इससे पहले कि इसको डन करती मैंने कहा चलें आज आपके साथ शेयर करते हैं कुछ बातें जो कि पिछले काफ़ी दिनों से आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, डीएम्स आ रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कि लोग बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। गुल या गलत है या सही हमें ये नहीं पता, लेकिन लोग इतनी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट कनाडा के कनाडा की लाइफ कैसी है, कनाडा आना कितना आसान है, कनाडा में रहना कितना आसान है। तो प्लीज़ आप भी इस टॉपिक पे कोई ना कोई बात करें ताकि हमें आपका वो कहते हैं ना कि आपकी भी साइड पता चले कि आप इन चीज़ों को कैसे लेती हैं। तो जनाब मैं अगर आपको अपनी सच सच बात बताऊं तो मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोज़ में ये बात बोली है। अगर आप कनाडा क्या दुनिया की किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, आप अपनी रिसर्च करें। अगर आपको लगता है कि वर्थ है तो आप अप्लाई करें। और अप्लाई करने का एक प्रोसेस होता है। कुछ कंट्रीज़ में थोड़ा ईजियर है, कुछ कंट्रीज़ में थोड़ा हार्डर है। कनाडा वन ऑफ दोज कंट्रीज़ में से है जिसमें कनाडा आके रहना या इमिग्रेशन लेना या यहाँ पे इस तरीके से आना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे 2-3 रास्ते होते हैं कनाडा आने के। उसमें से जो सबसे इजी और सबसे पक्का वाला जो एक रास्ता है ना वो है जी स्टूडेंट वीज़ा का, जो कि होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं इंशाल्लाह ताला नवीद से किस दिन पूछ के उस पर हम लोग एक व्लॉग कर लेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन आंसर कर लूँगी, आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेजिएगा, मैं उनसे पूछ लूँगी क्योंकि वो इस फील्ड में है, क्योंकि वो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। तो उनसे मुझे काफ़ी सही तरीके से अपडेट्स मिल सकती हैं अबाउट स्टूडेंट वीज़ा के कि कितना एक्सपेंडिचर होता है, कितना पक्का काम है, लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन हम किसी दिन फिर शेयर करेंगे। लेकिन अभी मैंने कहा चले आप लोगों के साथ ये शेयर कर देती हूँ कि क्या कनाडा में आके रहना और सेटल होना इतना ही आसान है। तो जनाब आप लोगों ने मेरी इमिग्रेशन की जो मेरी सारी मैंने अपनी आपके साथ सारी स्टोरी मैंने शेयर की हुई है और आप लोगों ने देखी है डिटेल के साथ। आप लोगों ने उसको बड़ा एडमायर भी किया था, बड़ा आपको पसंद आया था। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हर इंसान के लिए डिफरेंट होती हैं। जो मेरा स्ट्रगल टाइम है, हो सकता है किसी को यहाँ पे आके इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़े। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस तरह से अगर हम लोगों को कुछ सालों के बाद हमारी स्ट्रगल के बाद हमें अल्लाह ताला ने नवाज दिया, और कुछ लोग बेचारे सारी सारी ज़िंदगी भी स्ट्रगल करते रहते हैं तो उनकी ज़िंदगी में कभी उस तरह की आसानियाँ नहीं आती हैं। तो हर इंसान अपनी किस्मत लेके आता है, अल्लाह ताला ने उनके लेख में क्या लिखा है वो सब चीज़ें आप अपने साथ लेके आते हैं। लेकिन कुछ जो यूट्यूबर्स होते हैं जो एक क्लिक के लिए आपके लिए इतनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे होते हैं कि बस आप आ जाएं, इतना आसान, इतना ये सब कुछ भी आसान नहीं है। कैनेडियन इमिग्रेशन लेना, कनाडा में आके सेटल होना, इवन अलोन या विद फैमिली, कुछ भी आसान नहीं है। लेकिन बिल्कुल रास्ते हैं अगर आप क्वालिफाई करते हैं। एक प्रोसेस है, ईयर्स में लग जाते हैं उसमें। उस प्रोसेस के बाद अगर आप आते हैं तो अल्लाह ताला आपको एक मौका दे देता है यहाँ पे आके रहने का। और उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो किसी को मिल सकता है और आपको नहीं मिलेगा। तो आप अपनी स्ट्रगल करें, अपनी एफ़र्ट करें, आप रिसर्च करें, आप अपने आप को देखें अपनी एजुकेशन के मुताबिक, अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक क्या आप किस कैटेगरी में आते हैं उसमें आप अप्लाई करें। और उसके बाद आप इंतज़ार करें, देखें अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में क्या रखा हुआ है। कैनेडियन लाइफ अगर आप लोग किसी भी अगर डिफरेंट देखें, हर कंट्री में लोग बैठ के आजकल तो ज़िंदगी यूट्यूब ने इतनी आसान कर दी है कि लोग आपको अपनी ज़िंदगी के आइडियाज़ दे देते हैं। अगर कोई जर्मनी में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, कनाडा में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर आप वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे लोग अपनी व्लॉगिंग्स करते हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ को आप देख सकते हैं कि उनकी लाइफ पे कितना डिफरेंस है उनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में। अगर आपको लगता है कि उनकी लाइफ और आपकी लाइफ में डिफरेंस है, फिर आप उसमें से ये भी पिक कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री में आप जाके रहना चाहते हैं। इतने गलत परसेप्शंस होते हैं कुछ कंट्रीज़ के बारे में। लेकिन प्लीज़ आप किसी की बात का भी यकीन ना किया करें। अपनी जो आप देखें, जब हम लोगों ने अप्लाई किया था तो हम लोगों ने खुद से रिसर्च की थी। नवीद ने खुद रिसर्च की, खुद पिक किया कि उन्हें कौन सी कंट्री में जाना है, कौन सी कंट्री में नहीं जाना। तो ये सब कुछ आपको आपकी इंडिविजुअल चॉइसेस पे होता है। आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, या आप इन अकेले हैं, तो ये सारी चीज़ें ये बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो अपने डिसीजन को, अपनी चीज़ों को अपनी ज़रूरतों के मुताबिक देखें और उसके बाद आप फैसला करें कि आपने कौन सी कंट्री में जाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप कभी कनाडा आएँ तो आपकी ज़िंदगी, अगर आप मेरी बात करें तो आपकी ज़िंदगी मेरे जैसी होगी,
مجھ سے بہتر ہوگی یا مجھ سے بری ہوگی، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو وقت پہ بتائیں گے کہ زندگی کے ساتھ جیسے ہی زندگی چلتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں چینج آتی ہیں۔ اور ایک اور چیز میں کہوں گی کہ کسی کو بھی دیکھ کے، کسی کی بات سن کے بھی اپنا دل چھوٹا نہ کیا کیجیے، اپنی کوشش جاری رکھیں، اپنی ایفرٹس کریں اور اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھیں کہ وہ جو کچھ آپ کی زندگی میں کرے گا وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، اور آپ کو یقین ہونا چاہیے اس بات پہ کہ اس کی ہر عمل میں، اس کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے اچھائی ہے اور ہمارے لیے بھلائی ہے۔ کیونکہ میں پچھلے دنوں مجھے کچھ لوگوں نے بہت سارے میسیجز کیے کہ گل پلیز ہمیں بتائیں ہم کینیڈا کیسے آئیں، ہم لوگ اتنے سالوں سے ویٹ کر رہے ہیں، ہماری امیگریشن نہیں ہو رہی، ہمارا کیس آگے نہیں جا رہا اور ہم لوگ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہیں۔ تو میں نے ان کو ہمیشہ یہی بولا ہے کہ پلیز ڈس ہارٹ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کے حق میں جو فیصلہ اچھا ہے وہ فیصلہ کرے۔ ڈزنٹ میٹر کہ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، کینیڈا میں رہ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہے آپ کے لیے اس میں، آپ کے بچوں کے لیے اس میں بہتری ہے، تو خدا وہی چیز کرے جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ تو سب سے بڑی دعا تو میری یہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ آپ کو غلط انفارمیشن دیتے ہیں تو پلیز ان کی انفارمیشن کو ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال لیں، اور اس کے بعد یہ کریں کہ آپ اپنے حساب سے اپنی باتیں خود سے ریسرچ کریں۔ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اتنا دنیا سمٹ کے آپ کے ہاتھوں میں آ گئی ہے، فون آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جائیں ریسرچ کریں، ٹائم لگائیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھیں، اور اگر ہسبینڈ ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھیں اور آپ دونوں مل کے فیصلہ کریں، کسی کے کہنے پہ کچھ نہ کریں اور کسی کے روکنے پہ رکے نہیں، جو چاہتے ہیں وہ کریں اور زندگی کو اپنی بہتر بنائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے تو سب سے اشرف المخلوقات بنایا ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنی سوچ اور سمجھ کے ساتھ اپنے لیے اچھے فیصلے کر سکتے ہیں۔ بس دعا یہ کریں کہ جو فیصلہ آپ اچھا کریں اپنے لیے، خدا اس میں آپ کے لیے برکت ڈال دیں، اور لوگوں کے کہنے پہ، لوگوں کے باتوں سے کوئی ایسا نیگیٹو اپنے لیے کوئی امپیکٹ نہ لیا کریں۔ آپ یقین کریں مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں، اور اگر آپ لوگ وہ ہیں جو مجھے میسیجز کر چکے ہیں اس معاملے میں، تو آپ لوگ میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ میں نے آپ کو ہمیشہ آپ کے آنے والے ٹائم کے لیے بیسٹ آف لک بولا، اور میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ زندگی میں آپ کے لیے سب اچھا ہو، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اپنے اوپر ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں، اتنے سالوں سے رہتے ہیں، یہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی آئے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا گھر بار بیچ کے یہاں کی فیس وغیرہ پے کر کے یہاں پہ آئے ہیں کہ یہاں پہ آ کے اپنا مستقبل بنا سکیں، کچھ ایسے ہیں جن کو ہر چیز ٹرے میں رکھ کے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نواز دیتا ہے کہ ان کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی ہے، وہ سارے کی ساری زندگی میں ان کی آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، اور ہر انسان کی قسمت دوسرے انسان کی قسمت سے مختلف ہے۔ تو پلیز اس چیز پہ کو اپنے دل پہ نہ لیا کریں، اپنے دل کی سنیں، اللہ سے دعا کریں، اپنے بزرگوں سے بولیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، اور جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ ہو۔ تو زندگی میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ آپ لوگ کوئی اپنے لیے ایسی چیز نیگیٹو نہ سوچے کہ آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے، آپ لوگ وہ نہیں کر سکتے۔ ہر انسان اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کچھ کرے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ٹرسٹ می کہ میں تو اپنی لائف سے یہ سوچتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جہاں سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا، جہاں پہ پہنچے، تو یہ جس طرح کی ہمارا جرنی تھا، تو اگر میں جب بچی تھی، جب میں ٹین ایجر تھی، اگر میں وہ ٹائم سوچوں تو مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ زندگی میں یہ سب چیزیں ہم لوگ اچیو کر سکتے ہیں، یا یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی۔ تو وہی والی بات کہ ایز اے مسلم جو ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمتیں لکھ دی ہیں، اور وہ قسمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی لکھی ہیں، اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے، وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا اور کوئی اس میں کچھ چیزیں ایڈ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان فیصلوں کا، ان چیزوں کا احترام کرتے ہوئے اپنی ایفرٹس کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ کچھ ایفرٹ کریں گے تو خدا اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو بس ایسا بھی نہیں ہے کہ گھر بیٹھے تو کوئی آپ کو کوئی چیز دے گا نہیں، آپ کو ایفرٹس ڈالنی پڑیں گی، آپ کو تھوڑا وہ کہتے ہیں نا ہلنا جلنا پڑے گا، تھوڑی اپنی طرف سے پوری کوششیں کریں اور آگے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ اور یہاں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس پہ بڑے سوال آتے ہیں، یہاں پہ مسلم کمیونٹی کیسی ہے، مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیسا ہوتا ہے، بچوں کو کیسے آپ یہاں پہ لے کے پال سکتے ہیں، یہ وہ چیزیں، بہت سارے ٹاپکس ہیں۔ ابھی آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا کہ میرے فلو ابھی تک کمپلیٹلی ٹھیک نہیں ہوا ہے، تو جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ Q&A کرتے ہیں، اس ٹاپک پہ آپ کو بتاؤں گی، آپ کوسچنز بھیجیے گا اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں ان پہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ نوید کے پاس ٹائم نکلے گا تو ان سے سارے سوالوں کے جواب لوں گی، اور پھر آپ کو ڈیٹیل سے ساری چیزیں بتاؤں گی، تاکہ آپ کو کچھ بھی ایسا وہ کہتا ہے نا کہ مس گائیڈ نہ کروں۔ اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے، بے شک وہ گھروں کی بات ہوتی ہے، لائف سٹائل کی بات ہو، بچوں کی بات ہو، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے ریسرچ کروں، اپنے پورا ہوم ورک کروں، اس کے بعد میں آپ لوگوں سے کچھ شیئر کروں۔ ادروائز میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کو مس گائیڈ کروں۔ تبھی مجھے کچھ لوگ کوسچنز کرتے ہیں تو میں انہیں بولتی ہوں کہ پلیز آپ خود سے دیکھ لیں
لیں، کیونکہ اگر میں آپ کو کچھ غلط بتا دوں گی تو وہ اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ اور جو مجھے زیادہ تر میسیجز آتے ہیں وہ زیادہ تر یہی کینیڈین امیگریشن، یہاں کی لائف سٹائل، پیسہ، یہاں کے بچوں کی پڑھائی، مسلمز اور نان مسلمز، اس طرح کی چیزوں پہ ہی زیادہ کوشچنز آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک پہ بات کریں گے، آپ کو سارے سوالوں کے میں جواب ضرور دوں گی۔ بس تھوڑی سی یہ آپ کے ساتھ آج یہ بات کرنی تھی کہ جو آپ لوگوں کی باتیں آتی ہیں وہ میں اگنور نہیں کرتی ہوں، مجھے بالکل پتہ ہوتے ہیں آپ کے ٹاپکس، آپ کی چیزیں، تو میں نے کہا آج انہیں ہلکا سا اس ٹاپک کو ٹچ کر لیتے ہیں، لیکن ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا میں نے جناب آج آلو اور انڈے کا سالن بنایا، اور وہ میں نے اور نوید نے کھایا۔ بچوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کھانا، ہمیں تو میری براؤنز لے کے دیں۔ بچوں کو لے کے آ گئی تھی یہاں پہ، ان کو لے کے دیا میری براؤنز، اب گھر جا رہی ہوں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویدر ہمارے پاس اچھا ہو رہا ہے، پچھلے کچھ دنوں سے تو ہم لوگ بڑے خوش ہیں کہ ہمارے پاس -2 -5 -10 اس تک رہتا ہے، اس سے زیادہ سردی نہیں ہو رہی ہے، تو ہم لوگ اس ٹائم کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ بچے بھی خوش ہیں۔ اور آج خیر سے بچوں کا فرسٹ ڈے تھا بیک ٹو اسکول، بچے اسکول بھی جا چکے تھے، اور میں نے آج طبیعت تھوڑی پرفیکٹ نہیں تھی تو بہت زیادہ ڈیپ کلیننگز وغیرہ نہیں کی ہیں، کل ویسے کر لی تھی، آپ کو ولاگ دکھایا تھا گھر کا جو نیو لک آیا تھا، اس کی وجہ سے کافی زیادہ کلیننگ ہو گئی تھی۔ ابھی باقی کافی کام رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیا چینجز اور آ رہے ہیں گھر کے اندر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرے سارے ولاگ، ساری چیزیں، میری ایفرٹس آپ کو اچھی لگتی ہوں گی، جو میں ایفرٹ کرتی ہوں آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ تو چلے جناب آپ لے لیتی ہوں آپ سے اجازت، ملوں گی کل آپ کے ساتھ سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک رکھیے گا آپ اپنا خیال، ہمیں رکھیے گا آپ اپنی دعاؤں میں یاد۔ ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ۔